میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ کل ہم نے فضیلت شب قدر، وقت شب قدر، علامات شب قدر کے بارے میں بات کی تھی۔ آج مزید بڑھتے ہیں اعمال شب قدر، اور اگر موقع مل گیا تو شب قدر کی کوتاہیاں، ان دونوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے اعمال شب قدر سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا کر فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب واپس چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے سوا سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ بغض رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ تو یہ 4 قسم کی بری اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو شخص ان 4 قسم کی بری اعمال سے اپنے آپ کو بچائے اور اس کے ساتھ کچھ نیک اعمال ہے اس کی پابندی رکھے، تو یہ شب قدر سے محروم نہیں ہوں گے۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر ہی جانا پڑتا، پھر بھی ان کو نہ چھوڑتے۔ تو ایسے لوگ اس رات شب قدر سے محروم نہیں ہوں گے۔ اعمال شب قدر میں یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دن کو تو زیادہ تلاوت کرے، تدبر سے تلاوت کرے، اور اگر تجوید نہ آتی ہو تو کم از کم بقدر ضرورت اس کو سیکھ لے، اور رات کو بھی حق تلاوت ادا کرے، اور لیلۃ القدر میں زیادہ جاگے، کچھ تلاوت کچھ نفل میں مشغول رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو جب شب قدر ہوگی اور شب قدر کی رات میں اس نے 10 آیتوں کی تلاوت کی ہوتی ہے تو غافل ہونے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اس کو اس رات کی برکات مل جائیں گے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو شخص رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے، وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں، کیا دعا مانگوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عرض کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ اور اسی طرح حسب استطاعت صدقہ بھی کرے شب قدر کی رات۔ اب آگے دوسری بات جو ہے شروع کرتے ہیں شب قدر کی کوتاہیاں۔ تو شب قدر کی کوتاہیوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ بہت سے
لوگ خاص مواقع پر عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر گناہوں سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ آج کل کے مسلمان نے بہت سے کبائر کو، بڑے گناہوں کے فہرست سے بھی نکال دیا ہے۔ مثلا ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو جو آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اس سے توبہ کیا کریں گے؟ مثلا مردوں کا داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا، اس کو آج کل کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ عورتوں کا غیر محارم قریبی رشتہ داروں مثلا دیور، جیٹھ، چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد وغیرہ سے پردہ نہ کرنا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جو ہے ٹی وی، موویز اور فلمیں یہ دیکھنا، موسیقی سننا، بلا ضرورت تصویر کھینچنا، دیکھنا، رکھنا، ہاں، اور بینک انشورنس وغیرہ حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنا، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ دعوتیں کھانا اور تحائف قبول کرنا، مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا اور غیبت کرنا، عیب لگانا جس سے مسلمانوں کی ابروریزی ہوتی ہو، جھوٹی قسم کھانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا، تکبر کرنا، چغلی کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، علماء اکرام کو برا بھلا کہنے والا، ان کو تو آج کل کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب تک ان کبائر سے بچنے بچانے کا اہتمام نہ کیا جائے، نفل عبادت خواہ کتنی زیادہ کی جائے نجات کے لیے کافی نہیں۔ اگر گناہوں سے بچنے بچانے کا اہتمام ہو اور زیادہ نفل عبادت کرنے کا موقع بھی نہ ملے، فرائض واجبات پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاری یعنی گناہوں سے پرہیز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا تم حرام کاموں سے بچتے رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار رہو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی سب سے بڑی عبادت یہ ہے، وہ فرماتے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ ادا کرے۔ عام لوگ انہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، عام لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور کثرت نوافل پر زور رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کے اصول تو ضائع کر دیتے ہیں اور فضائل قائم کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کریں۔ قرآن کریم میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے ان لوگوں سے جو متقی ہو۔ آپ بڑے بڑے وظیفے کریں لیکن گناہوں سے نہ بچیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض معاصی گناہوں سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر اس شخص کی تباہی اور بربادی کی بد دعا فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے معاصی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کی وہ نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے گناہوں سے بچنا سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ جو شخص ایسے مبارک لمحات میں بھی گناہوں میں مست ہو وہ تباہی اور بربادی ہی کا مستحق ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے اس خیر و برکت والے مقدس مہینے سے زیادہ مقدس اور کون سا پھر وقت ہوگا؟ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا، بعض لوگ نوافل میں غلطیاں کرتے ہیں۔ شب قدر کی کوتاہیوں میں دوسری بات ہے کہ نفل عبادت کرنے میں غلطیاں، بعض لوگ پوری رات نفل نماز پڑھنے ہی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض تو اس سے بڑھ کر بعض مخصوص صورتوں کے ساتھ خاص انداز سے نماز پڑھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کی تعیین نہیں، نفل نماز پڑھے، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر کرے، دعا مانگے، یا دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اس کے احسانات، انعامات، عظمت، شان کو سوچ سوچ کر اس کی محبت دلوں میں اترنے اور بڑھانے کی کوشش کرے، یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ عموماً لوگ جو ہے نفل پڑھنے کے لیے مساجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نفل عبادت کرنے میں غلطیاں بتا رہا ہوں۔ یہ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ عموماً نفل پڑھنے کے لیے مساجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہر قسم کی نفل عبادت کا ثواب مسجد کے بجائے گھر میں زیادہ بہتر ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے اس طرح گھروں کو ویران نہ بناؤ بلکہ ذکر عبادت سے آباد رکھو۔ اس لیے گھر کی خواتین کو بھی عبادت کی ترغیب دے کر عبادت کا ماحول بنانا چاہیے اور مردوں کو نفل عبادت مسجد کے بجائے گھر میں کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض جگہوں میں لوگ مساجد میں جمع ہو کر نوافل کی جماعت کرتے ہیں۔ نفل کی جماعت بہت بڑی بدعت اور گناہ ہے۔ ہماری کتاب ہے الدر المختار، تو اس میں لکھا ہے کہ وَلَا يُصَلَّى الْوِتْرُ وَلَا التَّطَوُّعُ بِجَمَاعَةٍ خارج رمضان أن يكره ذلك على سبيل التداعی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ طبیعت پر جبر کر کے چائے پی کر لونگ چبا چبا کر جاگنے کی تدبیریں کرتے ہیں کہ میں ساری رات جو ہے جاگتا رہوں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا جماعت چھوٹ جاتی ہے یا نماز میں اونگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ نفل کی خاطر فرض یا واجب کو چھوڑ دیا جائے یا اس میں کوتاہی ہو۔ عبادت وہی مقصود اور قابل قبول ہے جو رغبت اور شوق سے ہو۔ انشراح صدر سے جتنی دیر عبادت کر سکے کریں، جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہو اور دل جمی نہ رہے جس سے زبان سے کچھ کا کچھ نکلنے کا اندیشہ ہو تو سو جائے۔ خصوصاً فجر کی نماز یا جماعت میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ محبت پیدا ہو جائے تو ایک نہیں ہزاروں راتیں عبادت میں گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی عالم بعمل شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ تو شب قدر کی ہمیں یہ کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور دوسری بات کیا ہوئی شب قدر کی کوتاہیاں کیا کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔